بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی نبیہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل باتوں میں وہ نہیں بتا سکا میں کہ یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 10 تھی، اس آیت کریمہ کو ہمیں وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ اگر کبھی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی ہو تو ایک نبی کی جو بے شان ہے کہ وہ اللہ سے کہے انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں عاجز ہوں، تو میری مدد فرما۔ جس نے مجھے عاجز کیا ہے اس کا انتقام اس سے انتقام لے لے۔ تو انی مغلوب فانتصر، اس کا معنی نہیں ہوگا، آپ وہاں پر لکھ اس میں بتایا کہ میں انی مغلوب فاستغث، یہ بھی ہے اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہوا ہے نا پہلے کا، نہیں اب وہ بھی لکھتے تھے نا استغیثو، ایسا کچھ نہیں، انی مغلوب فانتصر نہیں لکھے، لائے میں لکھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 10 ہے، سورہ قمر ہے۔ انی مغلوب طاقت پڑھی آپ کے بھتیجے کا ہوا کہ نہیں؟ بھتیجے جو گئے ہیں ظہیر صاحب کے والد بیٹے جو گئے ہیں، نہیں ہوا، نہیں ہوا، چل رہا ہے انٹرویوز، اچھا پروگریس چل، یہ ان کو بھیجا دو، یہ بھی پڑھنے کے لیے بولیے فانتصر، انی مغلوب، ہاں فانتصر سمانا بن، یہ فانتصر، ہاں یہ مشرف بھی بولیے پڑھنے کے لیے۔ اچھی بات، کتنے بار پڑھنا ہوگا؟ بولا نا طاقت 1 3 5، سات کا مطلب 1 3 5، یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 ہے، 10 ہے، لکھ دیا نا میں نے، ہاں کیونکہ اصل حضرت نوح علیہ السلام کے خیال میں پڑے ایک نبی جو 950 برس تک قوم میں رہا ہو، کتنی محنت کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد جب یہ کہتا ہے تو اللہ پاک کیا کہتا ہے، اب سنیے تب مزہ آئے گا کہ یہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، وہ اس میں ہے آج کے درس میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں عاجز ہوں میری مدد فرما، ففتحنا ابواب السماء، تو اللہ پاک فرماتا ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ذریعے سے کھول دیے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے رب سے مانگا تو رب کہتا ہے کہ ہم نے ان کے مانگنے کی وجہ سے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کی وجہ سے کھول دیا، کسی ایک طرف سے بارش نہیں، سارے دروازے کھول دیے۔ یہ دعا کا اتنا اثر ہوا، ایک اب موسلا دھار بماء منہمر، موسلا دھار بارش، اور اسے پاک دیکھیے کیا کہتے ہیں، کیوں کھولا؟ لانتقامہم وہلاکہم، انکار کرنے والے کے انتقام اور ہلاک کی وجہ سے، یعنی ہلاک کرنے کے لیے پاک موسلا دھار بارش آسمان کی جانب سے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو چشمے بنا دیے، زمین کو چشمے بنا کر کے بہا دیے، چہار جانب پانی ہی پانی۔ دعا کا اثر دیکھنے میں سیرناہا کأنہا عیونا کلہا، ہم نے ایسا بنا دیا زمین کو کہ سارے بس روئے زمین چشمے نظر آ رہے ہیں ہر طرف سے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ، اور دونوں جانب سے
حاصل کیا ہوئی؟ دونوں جانب کا مطلب آسمان سے برسنا اور زمین سے چشمے، دونوں جانب سے حاصل کیا ہوئے؟ دونوں جانب سے پانی ایک ایسی حالت پر آ کر مل گیا، قد قدرہ، جس حالت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں مقدر کر رکھا تھا۔ اب وہ کیا ہے؟ اہلاک اولئک الطغاة البغاة، ان سرکشوں اور ان باغیوں کی ہلاکت کے لیے۔ پورا آپ واقعہ پارہ نمبر 12 میں وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جودی پہاڑ کا واقعہ بھی اس کا واقعہ ہے کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا، وہ دھیان دیجیے۔ ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اللہ پاک نے فرمایا تھا حضرت نوح علیہ السلام، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں، بیوی بھی نافرمان تھی نا، بیٹا بھی، یعنی ان کے ہلاک کا حکم ہو چکا۔ ان سے مراد آپ کی بیوی واعلہ جو ایمان نہ لائی تھی، واعلہ، اور آپ کا بیٹا کنعان ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو سوار کیا، جانور آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کا داہنا ہاتھ نر پر اور بایاں ہاتھ مادہ پر پڑتا تھا اور آپ سوار کرتے جاتے تھے۔ واہ، یہ سوار کرنے کا کام، سبحان اللہ۔ وقال، اور حضرت یہ آیت نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 40 سے میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 41 دیکھیے، فرماتا ہے اللہ پاک کہ وقال، اور بولا وہی حضرت نوح، یا اللہ پاک، ارکبو یا ارکبو فیہا بسم اللہ مجریہا، بولا اس میں سوار ہو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ کشتی پر اس میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ سبب فلاح ہو۔ ایک مفسر ہے ضحاک، انہوں نے کہا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے تھے، کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے بسم اللہ فرماتے تھے اور ٹھہر جائے۔ کمال ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نمبر 41 میں، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں، وہی تجریب بہم، اور وہی انہیں لیے جا رہی تھی ایسے موجوں میں جیسے پہاڑ، چشمے جیسے پہاڑ۔ یہ سورہ ہود پڑھ رہا ہوں میں، سورہ قمر تو شارٹ ہے، دیکھیے آپ۔ 40 شب و روز آسمان سے موسلا دھار بارش ہوتی رہی، 40 دن تک، رات دن دونوں، سمندر بن گیا، زمین چشمہ بنا دیا۔ پہاڑ کی طرح بول رہے ہیں۔ اب ابھی ذرا سی بہار وغیرہ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو حالت خراب ہے، 7-8 ضلع جو ہے بہار کا پریشان ہے ایک دم، بالکل پورے ٹوٹ گئے ہیں، باندھ وغیرہ سب کچھ، ایک دم گھر کا گھر ویران۔ نشیبی علاقہ ہے نا وہ، لیکن پہاڑ کی طرح جب پانی ہوگا وہاں تو کیا حال ہوا ہوگا، تو یعنی دوسرے معنوں میں تو یعنی، اور زمین سے پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام پہاڑ ڈوب گئے۔ باپ رے باپ، اب پہاڑ ڈوب گئے تو زمین کا کیا؟ اب دیکھیے، ونادى نوح ابنہ، اسی عالم میں نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا، اور وہ اس سے کنارے تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے جدا تھا، آپ کے ساتھ سوار نہ ہوا۔ کہا اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ارکب معنا، سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت ہو، کہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ لڑکا منافق تھا، اپنے والد پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور باطن میں کافروں کے ساتھ، بخاری اور مسلم، یا کافروں کے ساتھ متفق تھا، تفسیر حسینی۔ اب آپ غور کیجیے، باپ رے باپ، بیٹا بولا قال صحابی الی الجبل یعصمونی من الماء،
اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ باپ سے زیادہ پہاڑ پہ بھروسہ کریں۔ اب باپ بھی کون؟ نبی۔ تو کہا وہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ بہت غصہ ہے اپنی شان کے مطابق اللہ، بہت غضب میں ہے اللہ پاک، آج نہیں بچے۔ الا من رحم، مگر جس پر وہ رحم کرے، اور رحم کس پر کرے گا؟ میری بات مان لے، کیونکہ مجھے اللہ نے کہا ہے سوار کر، تو میری وجہ سے رحم ہو سکتا ہے، میری بات مان۔ اللہ نے پہاڑ کو نہیں کہا کہ اس کو بچا۔ اب بتا رہا ہوں کہ 40 سے شروع کیے ہوا ہوں میں، آخر میں جب پورا کروں گا تو بول دوں گا میں۔ 40 سے شروع ہے سورہ ہود۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات بیٹے سے کہا، وہ نہیں مانا۔ وحال بینہم الموج، تو ان کے بیچ میں موج آڑے آئی، باپ اور بیٹے کے بیچ میں آگے۔ فکان من المغرقین، تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا۔ اب آگے دیکھیں آیت نمبر 43 تک۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، جب پورا مسئلہ حل ہو گیا، دیکھیے یہی ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا بھائی ہماری بہن کا مسئلہ حل ہو گیا، بس باقی آپ اپنی جگہ پر رہو، سلامت رہو، ہم اپنی جگہ پر رہیں، سلامت رہیں، آپ اپنی جگہ پر، سب اپنی جگہ پر سلامت رہو، یہی ہم چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک بھی جب سب کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ فرما رہا وکیل، اور حکم فرمایا گیا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ زمین کو، اے زمین اپنا، مطلب زمین میں پانی اگل رہا تھا، واہ، اوپر سے بھی بارش، پہاڑ کے اوپر سب کے ارے آپ دیکھیں اوپر سے بارش آتی تو زمین جذب کرتی، زمین بھی اب نکال رہی تو جذب کون کرے؟ تو لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ زمین سے حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ کیا کہنا جملہ دیکھیے، ویا سماء اقلعی، تھم جا۔ وغیض الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ وقضی الامر، اور کام تمام ہوا۔ یعنی جب طوفان اپنی نہایت پر پہنچا اور کفار غرق ہو چکے تو اللہ کا یہ حکم ہوا۔ کتنی اچھی آیت ہے، خوبصورت آیت۔ زمین پانی نگل رہا، آسمان تھم جا، پانی خشک ہو جا، کام تمام ہو گیا۔ اور کشتی 6 مہینے تمام زمین کا طواف کر کے، کشتی اور کریں زمین کا طواف کر کے، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، جو موصل عراق میں یا ملک شام کے حدود میں واقع ہے۔ موصل عراق میں، بغداد، موصل، بصرہ، ہاں، یا ملک شام میں واقع ہے جودی پہاڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے، اور 10ویں محرم کو کشتی کوہ وجود پر ٹھہری، کوہ جود پر ٹھہری۔ 10 رجب سے 10 محرم، 10 شعبان، 10 رمضان، 10 شوال، 10 ذی القعدہ، 10 محرم، پورے 6 مہینے برابر۔ 10 رجب کو سے شروع ہوئے اور 10 محرم کو ٹھہرے۔ اس کے لشکر کا روزہ رکھا، نہیں اس کے شکریہ کا روزہ رکھا، تو آپ نے اس کے شکریہ کا، جو ہم لوگ بچے کہ شکریہ کا روزہ رکھا، اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ کا حکم فرمایا۔ اس سے ایک مسئلہ جلدی سے بول دوں، ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ سب سے بہترین اللہ کا شکر جو ہے، کسی نعمت یا جسمانی طور پر انسان کو نعمت ملنے کا بہترین صلہ یا بہترین جو ہے شکر ہے روزہ۔ جسمانی طور پر جیسے بیمار تھے اور اللہ تعالیٰ نے اب صحت یابی دے دی، تو روزہ رکھنا یہ سب سے بہترین شکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب حالانکہ تھکے ہوئے تھے، تھکنے کے بعد تو کھانا ہونا چاہیے، لیکن اللہ پاک نے ایسا ماشاءاللہ جسم و توانائی عطا کی، حکم الہی کی بنیاد پر سب نے روزہ رکھے، خود بھی رکھے، ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزے کا تھا۔ واہ، آگے دیکھیں آیت نمبر 44، آیت نمبر 45 میں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقال، عرض کی، رب ان ابنی من اہلی،
اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور تو نے کہا ہے اپنے گھر والے کو لے لے، وہ کہا تھا نا اپنے گھر والے کو بٹھا لے، میرا بیٹا بھی تو گھر والا ہے، ارے باپ رے باپ، اور تو نے مجھ سے میرے اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا، پیچھے کہا تھا، ہاں پیچھے کہا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی، خیر میرا بیٹا بھی میرا گھر والا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حکم والا ہے۔ حکم والا اس پر کیا حکمت ہے؟ شیخ ابو منصور ماتریدی جو عقائد کے امام ہیں رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا، اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا نہ کرتے۔ یعنی جو ایمان والے تیرے گھر والے ہیں، ایمان والے جو تیرے گھر والے ہیں، تو اے اللہ میرا بیٹا بھی تو ایمان ظاہر کرتا ہے، میرا بیٹا بھی ایمان ظاہر کرتا ہے، مطلب چھپا کر رکھا تھا ایمان۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے سامنے جو ہے نبی کا غیب چھپ سکتا ہے، نبی کا غیب چھپ سکتا ہے۔ یہاں پر ایک عقیدہ ہوگا دیکھیں نوح کو اگر غیب نبی کو غیب ہوتا تو جان جاتے، ایسا نہیں، اللہ سے بات ہو رہی ہے اور اللہ کے مقابلے میں ہم غیب نہیں عقیدہ رکھتے، امتی کے سامنے جب ہو تو نبی کو اللہ انفارم کرتا ہے تاکہ رسوائی نہ ہو امتی کے سامنے، یہ ہے سمجھ رہے؟ تو اللہ پاک اس نبی کے سامنے بیٹا کنعان ایمان ظاہر کرتا تھا، جس کو منافق کہتے ہیں کہ اوپر سے کلمہ گو اور اندر سے منافق۔ خیر اب دیکھیے، لیکن جب کہا کہ میرا گھر والا میرا بیٹا میرا گھر والا ہے تو اللہ پاک نے کیا قال یا نوح، آیت نمبر 46 میں قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں۔ اب تفسیر دیکھ، اس سے ثابت ہوا کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے۔ ارے نسلی رشتہ سے دینی رشتہ زیادہ بھاری ہے، نسل حاوی نہیں ہو سکتی دین پر، اس سے یہ ثابت اس آیت کریمہ۔ کیوں تیرے اہل میں سے نہیں؟ انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں۔ آپ کے سامنے نبی کے سامنے اس طرح کی باتیں ظاہر کر، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تم مجھ سے وہ بات مت مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ واہ، نبی کو بولنا اللہ تعالیٰ، وہ مت مانگ جس کا تمہیں علم نہیں، اس کے نفاق کو میں جانتا ہوں، کیونکہ ایسی بات مانگنا تیرے قابل نہیں، تیرے شایع نشان ہے۔ واہ، اب دیکھیے جیسے ہی جملہ کہا اللہ پاک آگے فرماتا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان مت بن۔ نبی کی شان ایسی نہیں ہونی چاہیے، نادان مت بن، نسب تیرے اوپر حاوی نہ ہو، امت کے لیے ہے۔ قال، حضرت نوح نے عرض کیا رب انی اعوذ بک، اے میرے رب، دیکھیے کتنی اچھی بات ہوتی کہ جب کبھی بڑا اصلاح کرے تو چھوٹے کو چاہیے کہ جھک جائے اور قبول کرے۔ وہاں ہم نہیں مانتے میرا بیٹا ہے تو ہے، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، عرض کرتے ہیں ابراہیم نوح علیہ السلام رب انی اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ دیکھیے کتنا بہترین ادب و احترام کا مظاہرہ فرمایا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو مجھے نہ بخشے، وَتَرْحَمْنِي، اور رحم نہ کرے، تو أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں۔ ایک آیت اور سنیں 47 40 سے آ رہا ہوں۔ قیل، فرمایا گیا اے نوح اہبط، کشتی سے اتر، بسلام منا، ہماری طرف سے تجھے سلام۔ اوہ اللہ بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، وبرکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ۔ ان برکتوں سے آپ کی ذریت اور آپ کے متبعین کی کثرت مراد ہے کہ بکثرت انبیاء اور ائمہ دین آپ ہی کی نسل پاک سے ہوئے، ان کی نسبت فرمایا یہ برکات۔ ایک اور محمد ابن کعب فضائی نے کہا کہ ان گروہوں میں قیامت تک ہونے والا ہر ایک مومن داخل ہے۔ دیکھیے
برکتوں کے ساتھ، وعلی امم ممن معک، اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہ پر بھی اللہ کی برکت ہے۔ اس سے ایک اشارہ مل رہا ہے کہ انسان جب اللہ کو فالو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں بھی برکت دے دیتا ہے۔ اتر جا، اب تجھ سے جو نسلیں چلیں گی اور تیری کشتی پر جو لوگ تھے ان سے جو نسلیں چلیں گی ان میں بھی برکت دیتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ واہ واہ، اللہ کی طرف سے واہ۔ وَأُمَمٌ، اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا میں برتنے دیں گے۔ کچھ لوگ یعقوب کی نسلیں ہوں گی نا، یہودیہ وغیرہ، تو کچھ وہ ہوں گی کہ ہم دنیا میں برتنے دیں گے۔ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا آخر میں۔ یہ ہے آیت نمبر 48 تک کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل، 40 سے لے کے 48 تک۔ اب پورا سمجھ میں آ گیا، لیکن خلاصہ یہی سمجھ میں آیا کہ نسبی اور نسلی رشتہ جو ہوتا ہے وہ دین پر حاوی نہیں ہونی چاہیے توحید اور رسالت کے مقابلے میں۔ توحید اور رسالت یعنی اللہ اور رسول کے مقابلے میں نسب کا اصرار اور نسب کی ضد نہیں ہونی چاہیے، نسل کی ضد نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کہے، رسول کہے، آنکھ بند کر کے اللہ رسول کی بات مان لینی چاہیے، اس میں بظاہر اپنے بیٹے کا، اپنے خاندان کا، اپنے اقربا کا خسارہ ہی کیوں نہ۔ چنانچہ اللہ پاک سے جب کہا کہ میرے اہل میں سے ہیں تو اللہ پاک نے ظاہر کر دیا وہ مت مانگ جو تجھے علم نہیں ہے اور تیری شایان شان نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والوں میں سے ہے۔ آگ کرنے کا تصور تو امت بنا رہی ہے آج، لیکن خدا وحدہ لا شریک جو توحید کو نہیں مانتا اسے آگ فرما دیتا، اسے نکال دیتا ہے گھر سے۔ خیر، سورہ قمر کی آیت نمبر 12، زمین سے بھی اگل رہے تھے، زمین کو بھی کہا گیا، پیچھے دیکھ لیا۔ اب آپ دیکھو، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا اللہ، حضرت ہم نے نوح کو تختی اور میخوں والی کشتی پر بیٹھایا، تجری بِأَعْيُنِنَا، جو ہمارے سامنے چل رہی تھی، جزاء لمن کان کفر، یہ ان کے لیے بدلہ ہے جس نے میرے ساتھ کفر کیا، میری نعمت کا، میری ہدایت کا، اور دین پر ایمان نہیں لایا اور نوح کی تبلیغ کی تصدیق نہ کی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور تحقیق کہ ہم نے اس کشتی کو جس کشتی پر سوار ہونے کے لیے مطلب کفاروں نے انکار کیا، کفار نے انکار کیا، تحقیق کہ ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنائی، جملے میں غور کیا، ایک نشانی بنائی، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو مجھے یاد کرے، یعنی بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ ایک کشتی ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کشتی نہیں، یہ میری نشانی، میری نشانی ہے۔ اب کشتی جو تختی مطلب لکڑیوں سے، میخوں سے، یہ سب سے بنتی ہے، وہ اس میں اللہ کی کیا نشانی؟ آپ سوچئے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تو ہدایت پالو گے۔ سوچئے یہ کشتی جو ہے مخلوق ہے اور ایسی مخلوق ہے جو بے زبان ہے، نبی کی ذات پر بھروسہ اگر کر لیں گے تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ کشتی پہ سوار ہو جائیں گے صرف کشتی پہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا، مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے گھرانے والے ان کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو بھی ان کشتی پہ سوار ہوا نجات پایا، اور جو کشتی پہ سوار نہ ہوا ڈوب گیا۔ مطلب میرے اہل بیت کو جو مانے گا ہدایت پالے گا، اور جو نہیں مانے گا چلا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے اللہ، جب تو ایک کشتی کو نشانی بنا سکتا، میرے حبیب کو کتنی بڑی نشانی تو بنایا۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو آنکھ رکھ کر کے اتنا سمجھ نہ سکے جو عرب کے شجر و حجر نے مصطفیٰ کو سمجھا، سلام پیش کرتے تھے، ہم تو احساس کرتے ہیں یا نبی میں نبی کا، تب ہمارے منہ سے سلام نکلتا، لیکن نبی گزرتے تھے اور الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کتنا بڑا یہ نشانی، گویا خدا کی قدرت کا احساس جو اشرف المخلوقات کے علاوہ شجر و حجر اور پہاڑوں نے کیا ہے،
وہ ہمارا وجدان کہہ رہا ہے کہ اشرف المخلوقات محسوس کر کہ یہ کتنی بڑی نشانی. ایک کشتی میں سوار ہونے والے کو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ڈبو دیا, اتنا پانی سے بھی بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. نوح نے اس کشتی کو بنایا تھا, دین اسلام محمد عربی نے لایا ہے. اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ گے تو کبھی نہیں ڈوبو گے. صحیح ہے. نوح کا معجزہ کشتی, نبی کا معجزہ اسلام, نبی کا معجزہ قرآن. تو اس پر ہم اتباع کے طور پر سوار ہوں, اطاعت کے طور پر سوار ہوں, یقیناً ہمیں کامیابی دی. غوث فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا. فَعِلْمِ مُدَّكِرٍ تو ہے کوئی جو عبرت پکڑے اور نصیحت کرے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ تو مجھے بتاؤ ان منکرین کا اور انکار و تکذیب نوح, ایک نبی کے انکار کرنے والوں کا میرے کیا کیسا ہوگا میرا عذاب. یہاں تو میں نے ذرا جھلک دکھائی ہے. جو انکار مسلسل کیے ہوں گے آخرت کا عذاب, العذاب الآخرت اکبر قرآن میں کہا پڑھا ہے, بتایا تھا میں نے, العذاب الآخرت اکبر بتایا تھا میں نے. سورہ ملک کی آیت کریمہ تھوڑا سی میموری کو اسٹرانگ کیجیے. ہاں سورہ قلم آیت نمبر 33. سورہ قلم بتا یہ درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 33 یعنی 29واں پارے کا درس ہو چکا ہے. تو کذالک العذاب, یہ تو دنیا میں عذاب تھا. والعذاب الآخرت اکبر, آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. تو اے لوگوں, نوح علیہ السلام کے ایک آفر کو قوم نے ٹھکرایا, ڈبو دی گئی دنیا میں. یہ دنیا کا عذاب ہے. آخرت کا عذاب جب بڑا ہے تو کیسا ہوگا. رب فرمانا فکیف کان عذابی, کیسا ہوگا میرا عذاب آخرت کا. واہ. وَنُذُرِي اور میرا ڈرانا ان لوگوں کے لیے جن کو میں نے سزا کے طور پر ڈرائے ہیں. وہ لوگ نہیں ڈرے تو ان کیسا ہوگا. یا وَنُذُرِ یا جن لوگوں نے ڈرایا انبیاء کرام کے ذریعے سے. آگے اللہ پاک فرماتا ہے ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وہ کشتی تھی, یہ قرآن ہے سن. وہاں کشتی پہ سوار ہونا نوح علیہ السلام کی شان اور معجزہ تھی. یہ محمد عربی پر نازل ہم نے قرآن کیا ہے, اس پر سوار ہو جائے تاکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اور وہاں کشتی میں سوار ہونے کے لیے تمہیں وہاں جانور بھی ہے, سب کے ساتھ سوار ہونا پڑ رہا ہے. وہاں تھکان بھی ہے, پریشانی بھی ہے, مسلسل بارش بھی ہے, ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن سن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو ایزی بنایا, آسان کر دیا. لِلذِّكْرِ یاد کرنے والوں کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو ہے کوئی یاد کرنے والا. وہ کشتی کی طرح تکلیف والی بات نہیں ہے, لیکن اس تکلیف میں بھی جو لوگ برداشت کر کے چڑھے میں نے بچا لیا. میں نوح کے بھی نبی کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کشتی سے زیادہ عظیم معجزہ قرآن دے رہا ہوں, اور اس قرآن کی شان یہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ بہت آسان ہے پڑھنے کے اعتبار سے, لِلذِّكْرِ یاد کرنے کے اعتبار سے. یعنی بہت ساری نصیحتیں ہیں اس میں, بہت ساری عبرتیں ہیں اس میں, بہت سارے قصے ہیں جن سے آپ عبرت پکڑ سکتے ہو, مثالیں ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی یاد کرنے والا. اس آیت کریمہ سے بس اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کشتی والے نبی کا مقام تم نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے ٹھکرایا آفر کو, میں نے غرق کر دیا. زمین سے بھی نکال دیا میں نے پانی, آسمان سے بھی موسلادھار 40 دن شب و روز برسا دیا پانی. پھر حکم دیا زمین نکل جا, آسمان تھم جا, تو حکم دیا ہو گیا. وہی حکم دے رہا ہے مولا, محمد کو مان لے, قرآن کو مان لے. وہی رب کہہ رہا ہے جس رب کی بولی زمین نے سن کر کے اپنا پانی تھما دیا, آسمان نے برسنا بند کر دیا. وہ بے جان ہو کر کے حکم مان رہی ہے. اے جاندار, اے جان والے شاندار انسان, محمد عربی سب سے بیسٹ ہے میرے لیے, سب سے اعلیٰ ہے میرے لیے. اس پر لایا ہوا قرآن کشتی سے بھی اعلیٰ ہے. سوچ اگر تو نے اس کو ٹھکرایا تو تیرا حشر کیا ہوگا, تیرا حشر کیا ہوگا. اس سے ایک عقیدہ ملا آج کی اس عظیم الشان درس میں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوب بندوں کی اطاعت اور اتباع کا حکم دے تو بندوں کو چاہیے کہ آنکھ بند کر کے مان لے, آنکھ بند کر کے مان لے.
اور اب تو اور بھی امت محمدیہ کو اس لیے ماننا چاہیے کہ چونکہ سارے انبیاء کرام کی ہسٹری موجود ہے. آج بھی فرعون میوزیم میں ہے نا, فرعون کی لاش آج تک ہے. اور جانتے ہیں کیوں ہے لاش؟ بڑے سے بڑے سائنسداں ایمان لا رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ دیکھیے آپ قرآن پاک پڑھ کر کے وہ ایمان لا رہے ہیں. اب کیسے ہے وہ ابھی ایک آیت کریمہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک دم رش کریں گے اس آیت کریمہ پر آپ اور فخر کریں گے اس آیت کریمہ پر. نہیں وہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا. ہاں یہ دیکھیں سورہ یونس آیت نمبر 92. فرعون کے حوالے سے دیکھتے ہیں. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ. جب فرعون کو غرق نے لے لیا, دریائے نیل اس کو جب لے لیا, قال اس وقت کہا آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا. وانا من المسلمین, اور میں مسلمان ہوں. تو اللہ پاک فرماتا آنا اب تو ایمان لاتا ہے, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو نافرمان تھا, وکنت من المفسدین, اور دہشت گرد تھا, فسادی تھا. نہیں, اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں. الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھنا, بے دیکھے ایمان رکھنا, یہ قابل قبول. عذاب دیکھ کے تو سب کہیں گے ایمان نہیں لایا, آخرت میں بھی ایمان نہیں لایا. نہیں لایا, جب دیکھ لیا عذاب کو, دیکھ کے لا رہا تھا. جب دیکھ لیا, ارے تو اگر رب ہے تو پانی ڈبو رہا ہے, بولنا پانی کو حکم دے نہ ہٹا لے, لیکن یہ پانی تو اصلی رب کی طرف سے آیا ہے, اور اب کہہ رہا ہے میں اصلی رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ پاک کہہ رہا اچھا, میرا جب عذاب دیکھ لیا تب, اور جب ہوش و حواس تھے, عقل تھے, ساری چیزیں میں فیصلے لی تھی, اس وقت ایمان نہیں لایا, اس وقت فساد کیا نہیں. اس کے بعد جب ڈبو دیا تو دریائے نیل نے کہا اے اللہ میں ایسے ظالم اور سرکش کو نہیں رکھوں گا. تو اللہ پاک کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج تمہارے جسم کو, شبد کو نجات دیں گے. دریائے نیل اٹھا کر پھینک دیا, ڈالتے تھے پھینک دیا. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, اور یہ نشانی ہوگی تمہارے بعد جتنے بھی سرکش اور ظالم لوگ آئیں گے قیامت تک کے لیے ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کی جسم کو رکھے گا. اب غور کیجئے کہ صدیاں گزر گئی, لیکن آج میوزیم میں ہیں لوگ, میوزیم کا تو خیال کر رہے ہیں, لیکن اسلام نے 1400 برس پہلے ہی اس کا اظہار کر دیا تھا کہ اللہ پاک عز و جل نے اللہ فرعون سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے جسم کو زمین کے اندر نہیں, پانی کے اندر نہیں, اوپر رکھوں گا. آج بھی ویسے ہی ہے, اور جب تحقیق ہوتی ہے نا, کوئی اس میں تعفن, کوئی بوباس نہیں, بس صرف جو ہے شبد. میوزیم میں ایجپٹ اصلی ہے, رب کا وعدہ ہے. یہ آیت کریمہ جب ایک سائنسداں امریکہ کا سنا تو ایمان لے آیا. ابھی یوٹیوب پر ہے وہ. جب وہ ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر نے دیکھا تو کہا یہ تو ایک بالکل صحیح سلامت تھی, جس میں کوئی تعفن نہیں, کوئی اس میں بیماری وغیرہ کا مسئلہ نہیں, اس کو رکھ دیا جائے. لیکن جب مسلمان کی طرف سے ہی پڑھتے پڑھتے اسٹڈی کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, تو اس آیت پر جب آیا تو کہا کہ نہیں, رب صحیح ہے. رب نے کہا ہم تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے تو جسم نجات پائے گا. تیرے جسم کو, تیرے بدن کو, تیرے شبد کو, تیرے شو کو, تیری لاش کو ہم رکھیں گے, نجات دیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, بعد میں آنے والوں کے لیے نشانیاں, بعد میں آنے والوں کے لیے نشانیاں. کہنا یہ ہے کہ آج جتنے بھی بڑے سے بڑے اب یوگی ہو, یہ ہو, وہ ہو, یہ سب چھوٹے موٹے کچھ نہیں ہیں. یہ تھوڑی سی بھی اگر توجہ دیں کہ فرعون ہسٹری میں ہے یا نہیں, نمرود ہسٹری میں ہے یا نہیں, پھر موسیٰ علیہ السلام صدیاں کہہ رہا ہوں, صدیاں ہو. کہنا یہ کہ تھوڑا سے بھی توجہ دیں, قوم لوط کا دیکھیں, عاد کا دیکھیں, نوح کی قوم کا دیکھیں, ان سب کی وجہ کیا ہے, ان سب کی تباہی کی وجہ کیا ہے,
تو اگر یہ ذرا سا بھی غور کریں گے تو باز آ جائیں گے، کیونکہ انسان ہیں، باز آ جائیں گے لیکن غور بھی نہیں کر رہے ہیں. کہا نا میں نے پرسوں کملیش تیواری کیوں یہ چیخ پکار کرے؟ قرآن پر اسٹڈی نہیں ہے، اس کی تحقیق نہیں ہوتی. قرآن پر تحقیق ہوتی تو صاف کہتے کہ وہ حقیقی بہو ہے ہی نہیں. اور حضرت ابو بکر جب راضی ہے تو کسی اور شخص کو کسی کی بیٹی کا فیصلہ کرنے کا حق کس کو دیا؟ صحیح ہے. جب باپ راضی ہے اور بتیجے خاطر قدم پاک میں ہے، اتنا خوش کے سفر و حضر میں خلیفہ اول بن کر کے حاضر ہو رہے ہر جگہ، سمجھ رہے؟ تو یہ اسٹڈی نہیں ہے اسلام، اور ہم لوگ بھی صحیح ایکسپلین نہیں کرتے. صحیح طور پر پیش کریں تو الحمدللہ یہ کوئی بھی فرقہ اور تفریقہ کی بات نہیں ہے. اسلام کو بلندی آٹومیٹکلی ملے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے جو ایکسپلینر وہ صحیح ایکسپلین کریں. وہ اگر کریں گے صحیح، جیسے کہ دیکھیے آپ ایک دم سیم بتا دیجیے، آپ کیا ہسٹری آپ جانتے ہو فرعون کا؟ ہسٹری جانتے ہو؟ موسیٰ آئے، آدم سے لے کر کے جتنے بھی ہیں آئے. اب تم خود دیکھو، اپنے وید میں دیکھو، اپنے اس میں دیکھو. اگر ہم پنڈت کا کل ہی دیکھیں نا، پنڈت کا یہ ساری چیزیں پر اسٹڈی کرو نا، کیوں ہم لوگوں کو ستا رہے ہیں؟ نہیں، جب تم یہ پڑھ لو گے، جسم تمہارا بھی ہے، 60 سال 70 سال تم جیو گے. آج تم جس پارٹی پر فخر کر رہے ہو اس پارٹی کا سب سے اعلیٰ کون تھا؟ اٹل بہاری واجپئی اعلیٰ تھا. آج وہ کوما میں، نہ مر پا رہا نہ جی پا رہا. سوچو، نہ مر پا رہا نہ جی پا رہا. کہ جب سے سب سے ایکٹیو بی جے پی کا چترویدی 4 زبان جاننے والے، میں کہنے یہ صرف جا رہا ہوں کہ اگر تیرے دیوی دیوتا پر اتنا ہی یہ یقین ہے تو ان کو زندہ کروا لینا، ان کو بہترین سے کھڑا کر دینا. وہ تو اپنا آپ کو اچھا نہیں کر سکتا. کیا دیوی دیوان زندہ کرا؟ اللہ عز و جل رب العالمین یہ بہت بڑا مالک ہے، احکم الحاکمین ہے. آپ ذرا غور کرو، اتنے چھوٹے بچے مر گئے، 60 بچے 70 بچے مر گئے گورکھپور میں. گورکھپور میں آپ مسلسل مر رہے ہیں، مرتے ہی چلے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. آکسیجن کی کمی ہے اور یہ بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں. بتائیں، گورکھپور میں یوگی کے وارڈ میں، گورکھپور یوپی کا وزیر اعلیٰ یوگی، لیکن میڈیا چلا رہی چیز رہی، کچھ مطلب توجہ تک نہیں. 15 اگست کو جھنڈا لہرا دیا بس، اور چین کو دھمکی دے رہے. آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور چین کو دھمکی دے رہے. اب سوچئے، یہاں بچے مر رہے ہیں. ارے ماؤں کی بددعائیں لگے گی تو تباہی دنیا ہی میں دیکھ لو گے، اور آخرت تو خیر برباد ہوگی ہی، ہونے والی ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھے ظالموں کے ظلم سے، اشرار کی شرارتوں سے، باغیوں کی بغاوتوں سے. اسلام اور مسلمان کو بلندی عطا فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، سب کو دیندار اور صالح بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ایجپٹ جو ہے مشہور ہے ممیز بنانے میں، السادات. کئی لوگ ہیں جا کے دیکھیں پیرامائڈس اور وہ بنانے میں مشہور. 2 چیزیں، ممیز اور پیرامائڈس. پیرامائڈ اور وہ